چھٹا سپارہ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 37 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ والسارق والسارقۃ، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، تو کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے، بدلہ ہے ان کی کمائی کی، نکالا من اللہ، تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کے پیچھے، اصلاح، اور اپنی اصلاح کر لی، ان اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم ڈاکہ ڈالنے کی 4 صورتیں اور ان کی سزاؤں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا کو بیان کیا ہے۔ ایک بات آپ نے دیکھی ہے کہ جہاں پہ زنا کا ذکر آیا ہے، الزانیۃ والزانی، تو وہاں عورت کا ذکر پہلے آیا ہے، اور جہاں چوری کا ذکر آیا ہے وہاں مرد کا ذکر پہلے آیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد جو ہوتا ہے اس میں بہادری زیادہ ہوتی ہے بنسبت عورت کے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا، اور شہوت جو ہے وہ عورت میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت مرد کے، تو زنا کے موقع پر عورت کو پہلے ذکر کی۔ چوری کسے کہتے ہیں؟ چوری کہتے ہیں کسی کے محفوظ مال کو بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر چرا لینا۔ کسی کے محفوظ مال کو بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر چرا لینے کا نام سرقہ ہے، چوری ہے۔ اس تعریف پر اگر آپ دھیان رکھیں گے تو خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم چوری سمجھتے ہیں لیکن اس پہ چوری کی تعریف پوری نہیں آتی۔
چوری کسے کہتے ہیں؟ کسی کے محفوظ مال جو اس نے تالے کے اندر رکھا ہو اور اس کی اجازت کے بغیر اور کیسے چھپ کر، اگر آمنے سامنے کسی کا مال چھینتا ہے تو یہ تو پھر ڈاکہ ہوتا ہے، یہ چوری نہیں ہوتی۔ چرا لینے کا نام سرقہ کہلاتا ہے، چوری کہلاتا ہے۔ اور چوری کی سزا 5 سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اس کو حد کہتے ہیں، حد۔ یاد رکھیں، ایک حد ہوتی ہے، ایک تعزیر ہوتی ہے۔ حد اللہ کا ضابطہ ہے، جب کسی پہ چوری ثابت ہو جائے تو اب اس کا ہاتھ کاٹنا ہی پڑے گا، اس میں قاضی کو بھی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں، بشرطیہ کہ وہ چوری ہو۔ جیسے میں نے بتایا کہ کسی کا محفوظ مال بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لینے کا نام کیا ہے؟ چوری ہے۔ اب کسی نے کفن چرا لیا، تو کیا کفن چرانے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ محفوظ جگہ نہیں ہے، وہاں کوئی پہرا نہیں لگا ہوا۔ تو ایک کفن چور نے توبہ کی تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے مردوں کو کس حال میں پایا؟ یعنی تم چوری کرتے تھے تو مردوں کو کس حال میں دیکھتے تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے اکثر مردوں کو دیکھا، ان کے جو رخ ہے نا وہ قبلہ سے پھرے ہوتے تھے۔ حالانکہ ہم تو سب کے چہرے قبلہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن ان کے چہرے قبلہ سے پھرے ہوتے تھے۔ اس کی وجہ وہاں یہ لکھی ہے کہ مسلمان جو ہے نا سنت طریقوں پر عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی ان کے چہرے سنت سے ہٹ جاتے ہیں جب یہ قبر میں جاتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، غالباً یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علماء کے مخالف ہوتے ہیں ان کی قبریں کھود کر دیکھ لو، ان کے چہرے بھی قبلہ سے پھرے ہوں۔ جو علماء سے بلا وجہ بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اللہ واسطہ۔ یہاں ایک آدمی ہے، وہ 20 سال سے میرے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے اور اکثر آ کے مجھے نماز سکھاتا ہے۔ نہ وہ عالم ہے نہ وہ مفتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون سی بات حدیث ہے اور کون سی بات حدیث نہیں۔ یہ بورڈ لگا ہوا نا، اس پہ ایک دن ایک بات لکھ دی، نیچے لکھ دیا بخاری شریف اس بورڈ پہ۔ اب میرے پاس لوگ آئے، کہنے لگے جی یہ بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بخاری اس کے پاس لے جاؤ، اس کو ہمیں حوالہ دکھا دے۔ تو وہ وقت کا فرعون ہے، وہ آ گیا میرے پاس فٹافٹ۔ آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو میرے پاس بھیجا؟ میں نے کہا تم نے نیچے بخاری شریف لکھا ہے تو حوالہ دے دو اس کو، میں نے تو نہیں لکھا، نہ مجھے پتا ہے کہ بخاری میں یہ کہاں لکھا ہوا۔ مجھے کہتا حوالہ نہیں ہوگا تو کیا آسمان گر جائے گا؟ اتنے بدبخت لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں۔ اور وہ اس مسئلے کا ماما چاچا بھی رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ
علماء کے مخالف ہوتے ہیں، اللہ پاک قبر میں ان کے چہرے قبلہ سے پھیر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، قبر اور جہنم میں تو انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، جو مسجد کے انتظامیہ میں آ جاتا ہے نا، وہ مولوی صاحب کا پیو بن جاتا ہے۔ چند دن پہلے وہ ایک آیا ہوا تھا کہ ایک مسجد کے مؤذن نے خودکشی کر لی، اتنا پریشر ڈالا مسجد کی انتظامیہ نے۔ یہاں نہیں دیکھتے، یہاں ایک سیکنڈ اوپر ہوتا ہے نا، لوگوں کی جان پہ بن جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ اوپر کے ان کا بس نہیں چلتا، امام کو فیر مار دے۔ یہ تو یہاں کچھ نیک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو نہیں تو نمازی جو ہے نا وہ پتہ نہیں اٹھ کے کھڑے ہو جائے، احتجاج شروع کر دے، 2 منٹ لیٹ کیوں ہو گیا، توبہ توبہ۔ یہ صفائی کے انتظار میں 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، صفائی گاڑی لا رہے۔ امام ٹن گھنٹی بجے اللہ اکبر کرے، چاہے بے وضو نماز پڑھا دے، اس طرح موت آنے والی ہو رہی ہے، جیسے جو ہے نا وہ ان کے اوپر کون سا عذاب اترنے والا ہے۔ اگر امام 2-3 منٹ لیٹ ہو گیا تو ان کی موت آ جائے گی۔ نہ شرم، نہ حیا، نہ امام کی حیا، جس کے پیچھے 20 سال نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں ہمارے 2-3 ملازم دکان پہ ہیں، ایک ہی ملازم جو ہے نا یہ مولوی صاحب بھی ہمارا ملازم، اس سے زیادہ اوقات نہیں ہے لوگوں میں امام کی۔ کمی سمجھتے ہیں، جو امام کو، عالم کو کمی سمجھتا، اس سے بڑا کمی کون ہے؟ وہ تو خود چوڑا ہے، وہ خود شیطان کی اولاد ہے۔ سمجھے بھائی؟ تو جو لوگ امام کے مخالف ہیں نا، بلا وجہ، ہاں کوئی شرعی عذر ہو، شرعی وجہ ہو، الگ چیز ہے۔ اگر شریعت کے مطابق امام صحیح نمازیں پڑھا رہا ہے، پھر بلا وجہ دشمنی رکھی ہوئی ہے، تو ایسے لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ سمجھے بھائی؟ نہیں، ان کو نمازوں کی کیا ٹینشن ہے، اٹھک بیٹھک کرنے آتے ہیں نماز۔ وہ کہتے ایک آدمی نے نماز پڑھی، کسی سے پوچھا کہ وہ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ کہتا نہیں، کہتا میری تو ہو گئی ہے، میں نے پڑھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، میں نے تو پڑھ لی، میری تو ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے وجہ سے۔ فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو چور جو کفن چراتا ہے اس کو چوری کی حد نہیں لگائی جائے گی، سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو تعزیر دی جائے گی۔ تعزیر کا معنی یعنی جو قاضی ہے، جو جج ہے، اپنی ثواب دید پر اس کو سزا دے گا، کیونکہ اس نے مال محفوظ نہیں چرایا۔ اور دوسرا، چوری کی جو حد ہے وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم یا اس کی قیمت کے برابر مال چرائے، پھر اس پہ حد لگے گی، پھر اس پر جو ہے نا چوری کی سزا نافذ ہوگی۔ یاد رکھیں، جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بیان کی ہیں، وہ شبہات سے بھی ختم ہو جاتی ہیں، شبہات سے۔ یہ بڑا نازک موضوع ہے، یعنی کسی بھی حد لگانی ہے امام نے، اس میں کوئی شبہ آ گیا، اب حد نہیں لگے گی۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، خلاف تہذیب ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام انسانیت پر کتنا مہربان ہے۔ آپ حدود کے معاملات پڑھ لیں کتابوں میں، تو وہاں پر یہ بات صاف طور پہ ملتی ہے
کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول اس امت کو حد سے بچانا چاہتے ہیں کہ یہ بچ گئے. ایک آدمی حضور علیہ السلام کے پاس ہے، کہنے لگے میں نے زنا کیا. آپ علیہ السلام نے ایسے منہ پھیر لیا کہ چلو اب بھی یہ چلا جائے. پھر اس نے ادھر آ کے کہا میں نے زنا کیا، پھر کہا 4 دفعہ کہا. اب آپ نے کہا اب اس کو پکڑو. بھئی منہ پھیر رہے ہیں حضور علیہ السلام، تو بچ جا، چلا جا. شبہات سے بھی سزائیں جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں. زنا کے ثبوت کے لیے 4 مرد ہونے چاہیے، اگر 3 ہیں پھر بھی سزا نافذ نہیں ہوگی. اسی طرح چوری جو ہے نا اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ مال کیا ہو، محفوظ ہو. نمبر 2 کیا ہو بھائی، وہ چور چھپ کر. اور نمبر 3 کیا ہے کہ اس کی مالک کی اجازت کے بغیر چوری کرے. اگر بیوی چوری کر لے بھائی اس کو سمجھ لو کل ویسے ہی آپ کا بازو ٹوٹنے لگا تھا. یہ چپ بھی نہیں ہوتا جلدی. کیا کہہ رہا تھا میں؟ یاد رکھیں بیوی جو سبز چیزیں ہیں نا اس کے لیے چوری کر سکتی ہے. یہ حضرت ہندہ نے سوال کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہندہ حضور علیہ السلام کی ساس تھی. آپ سے کہا میرا تو شوہر کنجوس ہے، دیتا ہے نہیں. تو آپ نے سبز چیزوں کے لیے اس کو اجازت دے دی کہ سبز چیزوں کے لیے تم جو ہے نا اتنے پیسے چرا لو. کیا مانا؟ یعنی کہ شوہر کی جیب سے سبزی وغیرہ پکانے کے لیے پیسے نکال لو. اسی طرح باپ اگر چوری کر لے، دادا ساس تھی ام حبیبہ آپ کی بیوی تھی نا، ان کی والدہ کا نام ہندہ تھا، تو کوئی نہیں چھپایا تھا. ہاں وہ جو روایت ہے نا وہ ضعیف ہے، ٹھیک نہیں. تو اگر باپ چوری کر لے، دادا چوری کر لے، پردادا چوری کر لے تو ان کو بھی سزا میں قتل نہیں کیا جائے گا. کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک آدمی کو پکڑ کے کہا انت ومالک لابیک، تو بھی اپنے مال باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو کیا باپ کو قصاص میں قتل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیں اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا. اچھا بھائی، والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو اور چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو. اب ہاتھ عربی میں ید جو ہے نا، ید ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ ید. ید عربی میں یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے. سن لو پہلے، عربی میں جس لفظ پر جو ہاتھ پر لفظ بولا جاتا ہے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ ید. اب یہ تو یہاں سے یہاں تک ہے، کاٹا کہاں سے جائے گا؟ گٹ سے، یہاں سے کاٹا جائے گا. اور کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ دایاں ہاتھ، سجا. کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. امینتن سمینتن، خانت اہانت، یہ ہاتھ جب امین تھا، امانت دار تھا تو قیمتی تھا، جب خیانت کی تو بے قیمت ہو گیا. یہ کاٹا جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جو ہی ہاتھ کاٹا جائے اس کو داغ دو، داغ دو. یہ غالباً گرم تیل میں نا اس کو وہ ڈال دیتے ہیں، وہ پھر جو ہے نا فوراً جو ہے نا وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. سمجھے بھائی؟ تو فرمایا کہ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو اور چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو. اب کہتے ہیں اسلام کی سزائے وحشیانہ ہے. بے نظیر بھی یہ کہہ کے مر گئی ہے، اور جو مغربی دنیا وہ بھی یہی کہتی ہے.
وہ بھائی غیر مہذب لوگوں کے لیے سزا بھی غیر مہذب ہوگی تو نصیحت ہوگی نا. ایک کا ہاتھ کاٹ دیا جائے پورے لاہور میں امن ہو جائے گا. اب امریکہ بڑا دنیا کا علم بردار ہے کہ میں یہاں پہ بڑا امن ہے، یہ ہے وہ ہے. وہاں پہ ہم نے سنا کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لکھا ہوتا آگے جاتے ہوئے آپ کی جیب میں کچھ ڈالر ہونے چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں کالے ہوتے ہیں، وہ لوٹ لیتے ہیں، اگر پیسے نہ ہو تو پھر بھی مارتے ہیں. تو اسلامی سزائیں، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں حکومت کی، مدینہ منورہ پہ جو اسٹیٹ بنی نا اسلام کی. حضور علیہ السلام کے دور حکومت میں چند لوگوں کے ہاتھ کٹے، چند انگلیوں پہ بھی وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنے کم تعداد ہے، لیکن کیا ہوا، پورا معاشرہ پرامن ہو گیا. حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت کو لایا گیا کہ اس نے چوری کی ہے، تو وہ بڑے خاندان کی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے حضرت اسامہ آئے. حضرت اسامہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، کیونکہ ان کے والد تھے حضرت زید. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے آ کے سفارش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا غصے میں آ گئے کہ تم اللہ کی حدوں میں، اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو. پہلی قوم اس لیے تو برباد ہو گئی کہ کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا اسے کچھ نہیں کہتے تھے، اور چھوٹا جرم کرتا تھا اسے سزا دیتے تھے. اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سمجھے بھائی؟ تو فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چوری کرنے والا مرد ہو اور چوری کرنے والی عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو ان کے ہاتھ کو کاٹ دو. اس سزا کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ حد کہتے ہیں، حد، حدود اللہ. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو تم ان کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا، سزا ہے ان کی کمائی کی. نکالا من اللہ، یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے توبہ کر لی اس ظلم کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے.